اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو جیسا کہ ٹاپک سے آپ لوگوں کو معلوم چل گیا ہوگا کہ ہم اپنے 90th لیکچر میں ہیں، 90واں لیکچر ہے یہ، اور اس لیکچر کے ساتھ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تصور جس چیز کو کیا جاتا ہے، جس انسیڈنٹ کو کیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات جس انسیڈنٹ کو تصور کیا جاتا ہے، اور تمام شرعی احکامات، تمام قرآنی آیات، تمام دین کے تمام اجزاء کی تقسیم کی سب سے معتبر جو انسیڈنٹ جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یہ وہ انسیڈنٹ ہے سیرت کا جس کے بعد اور جس کے پہلے کے بنیاد پہ ہم جو ہیں وہ تاریخ کو، سیرت کو تقسیم کرتے ہیں دو حصے میں، ہے نا۔ پھر ہم قرآنی آیات کے نزول کی تقسیم میں بھی اسی خاص موقع کا یعنی دھیان رکھتے ہیں اور اسی خاص موقع کا لحاظ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ انسیڈنٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانا، یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم انسیڈنٹ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں کیلنڈر کو ڈیزائن کیا گیا، اسلامی کیلنڈر کو ڈیزائن کیا گیا، تو اس کے ڈے زیرو کو یا اس کے پہلے سال کو یا اس کی ابتدائی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا کو جو ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ کی ہجرت کر جانا مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کوئی بھی انسیڈنٹ جب نیریٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی حکم جب بیان کرتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں اگر تاریخی کانٹیکسٹ میں کانٹیکسچولائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد یا ہجرت سے 2 سال پہلے 2 سال بعد اس طریقے سے جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ ہجرت جو ہے صرف تھیولوجیکل اعتبار سے نہیں بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اپنی ایک یعنی جہاں تک اس کی احکام میں اہمیت ہے، جہاں اس کی عقائد میں اہمیت ہے، وہیں اس کی تاریخی طور پہ بھی ایک بڑی محکم اور مضبوط اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کو سمجھ گیا۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اس پڑاؤ پہ آ چکے ہیں کہ جس کو ہم مڈ پوائنٹ آف سیرہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ میں سے جو لوگ تقریباً 2 سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 1 سال 11 مہینہ ہو گیا، تو مکی پوری زندگی جو ہے ہم نے الحمدللہ کور کر لی ہے۔ اب ہم ہجرت کی شروعات کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ جب ہم ہجرت کی اسٹڈی کریں گے تو اس میں جو سب سے پہلے ڈیل کریں گے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، جنہوں نے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دے دینے کے بعد مکے سے مدینے کی ہجرت کی، ان میں سے چند اسٹوریز آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے طریقے، ہجرت کے مواقع، ہجرت کے وقت جو سچویشنز تھی اس کو بیان کریں گے۔ پھر جو ہجرت کی جرنی ہے اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ پھر ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ اسلامی احکام میں ہجرت کی اہمیت اور فضائل کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچتے ہیں تو ان کا ویلکم وغیرہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ہجرت کے ہی باب کے اندر کور کیے جائیں گے۔ پھر ہم مدنی زندگی انشاءاللہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بات کچھ کانٹیکسچولائز ہو گئی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اس تمہیدی بات کی بات جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پچھلے کئی دروس میں بیعت عقبہ کے بارے میں پڑھا، اور بیعت عقبہ جو دوسری والی تھی جس کو بیعت العقبہ الثانیہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہجرت کے دروازے کھل گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار مدینہ کے ساتھ بہترین پیکٹ ہو گیا، بہترین اوتھ آف ایلیجنس ہو گیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ، مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو صحابہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، اپنے گھر بار کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، اپنی زمینوں کو چھوڑ کے، اپنے تمام جو ان کی یعنی کہہ لیجیے کہ متاع حیات تھا اس کو چھوڑ کے جو ہے
مدینے میں قیام پذیری اختیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محض حکم کے بنا پہ، ان تمام حضرات کو، ان تمام صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں خصوصی اصطلاح میں۔ عمومی اصطلاح میں ہر اس شخص کو مہاجر کہیں گے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سیرت کی کتابوں میں مہاجرین کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد وہ مکی صحابہ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ عام بول چال میں اگر آپ کسی کو بھی مہاجر کہہ سکتے ہیں جو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے۔ تو ہر چیز کا ایک ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے، ایک عام میننگ ہوتا ہے، تو ٹیکنیکلی مطلب یہاں زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، تو مہاجرین مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا دوسری بیعت عقبہ کے بعد کہ اب لوگ جو ہیں وہ ہجرت کرنا شروع کریں، تو اس تعلق سے جو ہے وہ روایت وغیرہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کے بعد مہاجرین کی مجلس میں، مکی صحابہ کی مجلس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک امن کا شہر عطا کر دیا ہے جس میں تم سکون کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، اور تمہارے لیے بھائی ویسے پیدا کر دیے ہیں جو تمہاری مدد کے لیے آمادہ ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کرنی شروع کر دو۔ اس حکم کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام نے ہجرت شروع کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا تو اس کے بعد پہلا شخص جس نے ہجرت کی اس کو ہم کہتے ہیں اولین مہاجر، ٹھیک ہے نا، اولین مہاجر اس کو کہتے ہیں، عام طور پہ انہی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذرا کلیئر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حکم دینے سے پہلے اور بیعت عقبہ کے دوسری بیعت عقبہ کے ہو جانے کے بعد، یعنی بہت شارٹ 6 مہینے کا پیریڈ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو بیعت العقبہ الثانیہ ہوئی ہے اس کے بعد، اور ہجرت کی بگننگ میں 6 مہینے کا پیریڈ ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت عامہ دی اس سے پہلے ایک شخص نے ہجرت کی جس کا نام ہے ابو سلمہ۔ تو اگر ہم یعنی حقائق کے اعتبار سے دیکھیں تو ابو سلمہ واز دا فرسٹ پرسن ٹو ڈو ہجرہ، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حکم سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم ابو سلمہ کے واقعے کو پڑھیں گے سب سے پہلے، اور پھر ہجرت کا جو عام حکم ہوا اس کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد یعنی 2-3 حضرات کے واقعات پڑھیں گے۔ خاص طور پہ جو ہم پڑھیں گے وہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں، ان کی ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ، یہ بہت مشہور صحابی، ان کے والد جو ہیں سہیل ابن عمر یا سہیل بن عمر، ان کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کافر تھے اس زمانے میں، لیکن اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے، اپنی ڈپلومیسی کے لیے، اپنی یوں کہہ لیجیے کہ پیس ٹاکس کے لیے بہت مشہور تھے۔ یعنی یہ ہی واز اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن کہ جب دو گروہ میں کوئی ٹریٹی وغیرہ قائم کرنی ہو، اور بہت عقلمند قسم کے انسان تھے تو ان کو آگے کیا جاتا تھا۔ تو ان کے والد جو تھے وہ سہیل ابن عمر نام تھا ان کا، انہی کے بیٹے عبداللہ ابن سہیل، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کی ہجرت کا واقعہ بھی پڑھیں گے۔ پھر ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے، اور عمر بن خطاب کے ساتھ جتنے حضرات نے ہجرت کی ہے ان میں سے 2 خاص لوگوں کا ذکر پڑھیں گے، وہ ہے حضرت عیاش کا واقعہ اور ہشام بن عاص کا واقعہ۔ یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ابو سلمہ کی ہجرت کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے کہ ابو سلمہ کون ہے، چونکہ عرب میں کنیت ہوتی تھی تو ان کا اصل نام ابو سلمہ نہیں تھا بلکہ ان کے بچے کا نام سلمہ تھا، تو اس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے، ان کی کنیت مشہور ہو گئی ابو سلمہ، اور ان کی جو وائف تھیں ان کی کنیت مشہور ہو گئی سلمہ، تو اس بچے کی نسبت سے ان دونوں کی کنیت جو ہے مشہور ہو گئی، چونکہ عرب میں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن کہا جاتا تھا، ہے نا، تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کی نسبت سے کنیت بنتی تھی، عرب میں عام یہ رواج تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابو سلمہ اور سلمہ ہسبینڈ وائف کا نام ہے، ان کی اسٹوری آف ہجرہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے، ٹھیک۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ابو سلمہ کون تھے۔ ابو سلمہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے، یعنی پھوپھی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بڑی قربت تھی اور رشتہ یعنی بہت قریبی تھا۔ تو جب یہ اچھا، ان کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، ٹھیک ہے، بنو مخزوم قبیلے کی ایک شاخ سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ حبشہ کی ہجرت کر کے جب یہ مکہ واپس آ گئے، حبشہ کی ہجرت والا واقعات آپ پڑھ چکے ہیں، یہ واپس آنے والی ٹولی میں یہ شامل تھے۔ تو جب یہ مکے کے اندر واپس آ گئے تو اپنے گھر والوں کے، اپنے قبیلے والوں کے اور قریش کے عام ظلم سے بہت پریشان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اپنی جان کے تحفظ کے لیے انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ بیعت عقبہ ہو ہی گئی ہے
انصار مدینہ ریڈی ہیں ہی مسلمانوں کو اور عامت الصحابہ کو ویلکم کرنے کے لیے، تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی وائف کو لیا اور ان کے بچے سلمہ کو لیا۔ سلمہ عام طور پہ ہمارے یہاں لڑکی کا نام ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ جو تھا یہ لڑکا تھا، تو لڑکے کا نام بھی سلمہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، عرب رکھتے تھے لڑکے کا نام بھی سلمہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ محمد بن اسحاق، یعنی جس کو ہم سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے منقول ہے۔ تو یہ روایت، اس واقعے کی روایت جو ہے وہ ام سلمہ نے کی ہے، ام سلمہ خود نیریٹ کرتی ہیں یہ پورا انسیڈنٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت حبشہ میں جب حبشہ کے اندر نجاشی کے کورٹ میں جو حضرت جعفر نے تقریر دی تھی، اس پورے اسٹوری کو بھی نیریٹ ام سلمہ ہی کیا تھا، یعنی ام سلمہ اس ہجرت میں بھی شامل تھیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا ہجرتین یعنی دو ہجرت میں شامل ہونے کا شرف جو ہے ان دو حضرات کو، ابو سلمہ ام سلمہ کو حاصل تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ صحیح مسلم کی روایت تھی، اور یہ روایت جو ہم ابن اسحاق وغیرہ سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی، تو ام سلمہ نیریٹ کرتی ہیں۔ اب میں یعنی کہ چونکہ اب واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میں وہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جی، تو وہ روایت کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ مدینے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ اپنے بچے سلمہ کو گود میں لے کر نکلی، اور وہ مجھے اور میرے بچے کو اونٹ پر بٹھا کر اس کی نکیل تھامے ہوئے چل رہے تھے، یعنی ایک ہی اونٹ تھا، اسی پہ چل رہے تھے۔ دھیان سے یعنی اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے کہ تقریباً جو فاصلہ ہے مدینے سے مکہ کا، مکہ سے مدینے کا تقریباً 400 کلومیٹر ہے، 400 کلومیٹر سے اپروکسیمیٹلی۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ پیدل اتنا لمبا سفر کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی وداؤٹ، اگر آپ پیدل نہ بھی کریں، پراپر ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی کریں تو بھی یہ سفر مشکل ہے، مطلب بہت آسان سفر نہیں ہوتا، سفر ہر مشکل ہوتا ہے اتنی یعنی سہولیت کے باوجود۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ عرب کی ریگستانی گرمی کا ذرا تصور کیجئے، اور پھر ایک ہی اونٹ ہے، اس پہ بھی بیوی اور بچے کو بٹھال دیا اور خود جو ہیں وہ پیدل چل رہے ہیں، تو سختی کا اور شدت کا اور پریشانی کا تصور کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جس دین پہ وہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جس دین کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، اس کے قبول میں جو چیز مانع ہو جائے گی، اس پہ عمل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بن جائے گی، اس رکاوٹ کو گرا دیا جائے گا، اس رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس ختم کرنے کے ہر اس ذریعے کو اختیار کیا جائے گا جس ذریعے کے ذریعے اس مقصد کی پورتی ہو سکے، ٹھیک ہے نا، چاہے اس کے نتیجے میں کچھ بھی نقصان ہو جائے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا ڈیڈیکیشن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ ہم دونوں کو اونٹ پہ بٹھال دی اور خود پیدل چلنے لگے۔ میرے میکے کے لوگ، یعنی بنی مغیرہ، بنو مغیرہ کہتے ہیں، تو بنو مغیرہ، ام سلمہ جو تھی وہ بنو مغیرہ قبیلے سے تھی، تو ان کے میکے کے لوگ آگے، انہوں نے ابو سلمہ کو جاتا ہوا دیکھا تو ان کا راستہ روک لیا، کہا کہ تمہارا دماغ تو پھر ہی گیا ہے، تم جو جی چاہے کرتے رہو محمد کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تحقیری طور پہ یہ بات کہی، یعنی انسلٹ کرنے کے لیے یہ بات کہی، کہا تم تو ہمارے قابو سے باہر ہو ہی گئے ہو، تمہارا جہاں جی چاہتا ہے چلے جاؤ، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یعنی وہاں پہ دخل اندازی اس بات پہ کی کہ یہ بیٹی ہماری ہے، ہم اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ تو ہم اس لیے اس کو اجازت نہیں دیتے کہ تمہارے ساتھ ماری ماری پھرتی رہے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے واپس لے کر چلے گئے، یعنی ان کو واپس لے گئے، ام سلمہ کو واپس لے جا کر قید کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے، لڑکے والے تھے، ان کا بھی جو عصبیت تھی، ان کی بھی جو جاہلی جذبات تھے، ان کے بھی جو جوش و خروش اور غصہ تھا، وہ بھی جاگ اٹھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن یہ بچہ جو ہے ہمارا ہے، چونکہ عرب میں اور ہر زمانے میں، ہر کلچر میں بچے کی اصل نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیگل اعتبار سے، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی طرف نسبت نہیں ہے، ماں کی طرف بھی، یعنی کہ حقوق کے اعتبار سے ماں کے حق زیادہ ہیں۔ احادیث میں اس کی وضاحت بالکل، یعنی آپ لوگ تمام لوگ میچور انف ہیں، جانتے ہیں کہ جہاں تک حقوق کا سوال ہے، فضیلت کا سوال ہے، تو ماں کی فضیلت اور حقوق زیادہ ہیں باپ سے، لیکن جہاں تک لیگل اونرشپ کا سوال ہے، جہاں تک قانونی اختیار کا سوال ہے، تو باپ کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز پہ اگر آپ غور کریں گے تو بہت سے مسائل آپ پہ واضح ہو جائیں گے کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت میں لیگل جورسڈکشن کی بات آتی ہے تو باپ کا حصہ زیادہ ہے، لیکن جب اطاعت اور فضیلت اور خدمت کی فضائل بیان کی جاتے ہیں اور جنت میں اونچا مقام کے حصول کی بات کی جاتی ہے، تو جہاں دونوں کی اہمیت ہے، ماں کی اہمیت زیادہ ہے باپ سے، ہے نا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے، ان کے خاندان والوں نے کہا کہ نہیں، بچہ ہمیں حوالے کرو۔
تو وہاں پہ جو ہے رسا کشی ہو گئی، جھگڑا وغیرہ ہو گیا. تو ام سلمہ بیان کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بچے کی کھینچا کھانچی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا، سلمہ کا ہاتھ اکھڑ گیا. تو چھوٹا بچہ تھا، گود میں تھا، اس کا ہاتھ اکھڑ گیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر وہ یعنی کہ پوری زندگی اس کا ہاتھ اکھڑا رہا، کیونکہ بچپن میں اگر اس طرح کی تکلیف ہو جائے، اس طرح کا سیویئر انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر وہ زندگی بھر رہ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. تو آپ ذرا تصور کریں کہ ماں کے اوپر کتنی شدت کے ساتھ یہ چیز تکلیف یہ گزری ہوگی، اور باپ کے اوپر کتنی تکلیف گزری ہوگی. لیکن اس شدت کے امتحان کے باوجود، یعنی بچے کو کھینچ کے وہ ابو سلمہ کے گھر والے لے گئے، اور وہ بچہ اس بری طرح زخمی ہو گیا کہ اس کا ہاتھ اکھڑ گیا. ادھر ام سلمہ کو پکڑ کے ان کے بنو مغیرہ، ان کے خاندان والے پکڑ کے لے گئے اور ایک کال کوٹری میں بند کر دیا. ٹھیک ہے، ادھر بچے کو ابو سلمہ کے گھر والے لے گئے ہیں نا. تو اب ابو سلمہ کا ایبسلیوٹ ڈیڈیکیشن دیکھیے. بعض لوگ یعنی ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو لگے گا کہ صحیح فیصلہ نہیں لیا، لیکن دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا سب سے بہترین فہم جن لوگوں کو حاصل تھا وہ صحابہ کرام تھے، کیونکہ انہوں نے فیضان، علم کا فیضان جو ہے سیدھے سیدھے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی حاصل کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیضان ڈائریکٹلی ان کے اوپر ہوا. ان کے اوپر جو ہے ظاہری اور روحانی تمام علوم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا تھا انہوں نے براہ راست وہاں سے حاصل کیا. تو ہمارا اور آپ کا کتابی علم کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دینی فہم اور دینی ترجیحات کی درجہ بندی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا. تو انہوں نے اس وقت بھی اس بات کو سمجھا کہ اگر میں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے اور اپنے دین کے تحفظ کا ارادہ کر لیا ہے تو ذرا آپ تصور کیجیے اس تکلیف ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ پیدل چل پڑے. اونٹ بھی ان کا چھین دیا گیا، ان کی بیوی کو چھین کے ان کے خاندان والے لے گئے، ان کے بچے کو چھین کے ان کے اپنے خاندان والے لے گئے. بہرحال انہوں نے پیدل سفر شروع کیا اور 400 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پیدل کیا اور مدینے پہنچے. تقریباً 1-1.25 مہینے کی مدت میں مدینے جا کے پہنچ گئے. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ تقریباً اب حال یہ تھا کہ وہ بچے کو لے گئے اور بنی مغیرہ مجھے اپنے یہاں لے جا کر بند کر دیا، اور ابو سلمہ بیچارے تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. تقریباً 1 سال تک میرا معمول یہ رہا کہ روز نکل کر بطحہ میں جا کر بیٹھتی، یہ ایک مقام تھا جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اور روتی رہتی. یعنی ام سلمہ 1 سال تک مسلسل ان کا روٹین یہ تھا کہ وہ شام کے وقت نکلتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور اپنی اس دردناک انسیڈنٹ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ غمگین ہونا جو ہے وہ ایمان کے منافی نہیں ہے نا. ام سلمہ بہت بڑی صحابیات میں سے ایک ہیں، اور وہ بھی اپنے بچے کے غم میں روتی تھی. تو غمگین ہونا دین کے منافی نہیں ہے، اللہ سے نا امید ہونا دین کے منافی ہے نا. اللہ سے نا امید ہونا ایمان کا کہ مخالف جذبہ ہے نا. لیکن غمگین ہو جانا ایمان کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غمگین ہو جانا ایک فطری جذبہ ہے. ایک روز بنی مغیرہ میں سے ایک شخص نے جو میرے چچا زاد رشتہ داروں میں سے تھے مجھے اس حالت زار میں دیکھ لیا اور مجھ پر رحم آ گیا اسے. اس نے جا کر بنی مغیرہ سے کہا، یعنی میرے قبیلے والوں سے کہا کہ اس مسکین کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم نے اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا اور اس کے بچے سے بھی جدا کر دیا. آخرکار 1 سال چونکہ گزر گیا تھا، عصبیت کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو ام سلمہ کے گھر والوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ. ادھر ابو سلمہ کے جو خاندان والے جو بچے سلمہ کو پکڑ کے لے گئے تھے ان کا بھی دل ذرا پسیجا. انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے تم بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو آگے فرماتی ہوں ام سلمہ کہ میں بچے کو لیے ہوئے اپنے اونٹ پر اکیلے مدینے کی طرف روانہ ہو گئی. اب ذرا تصور کیجیے کہ آج کے زمانے میں ایک عورت کا تنہا سفر کرنا کتنا مشکل ہے. اس زمانے میں آج سے 1000 گنا زیادہ مشکل تھا ہے نا. پلس یعنی کہ ریگستانی سفر جس میں یعنی آپ کے پاس نہ GPS ہے، نہ راستہ دیکھا ہوا ہے، نہ وہ ویل ٹریولڈ لیڈی تھیں، نہ ان کے پاس کوئی مرد تھا اس وقت، یعنی اور بھی بہت ساری ڈیفیکلٹیز، جو ڈاکوؤں کا خدشہ اور بہت ساری چیزیں جن کا ڈر ہوتا ہے انسان کو راستے میں، اسپیشلی جو ریگستانی راستے ہوتے ہیں. تو بہرحال مدینے کی طرف نکل گئیں. تنعیم کے قریب، تنعیم ایک جگہ ہے، اس کے قریب پہنچی تو بنی عبدالدار ایک قبیلہ ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں. بنی عبدالدار کے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ راستے میں ملے. یہ 2 نام ہیں جو آپ کو بہت اچھے سے یاد رکھنے ہیں. بنی عبدالدار یا بنو عبدالدار بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اصل نام تو بنو عبدالدار ہی ہے. اور نام صحابی کا نام کیا ہے، معاف کیجیے گا، اس شخص کا نام کیا ہے، عثمان بن طلحہ ابن ابی طلحہ.
پہلے بنو عبد الدار کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی دور جاہلیت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی کعبے کی چابیاں انہیں دیں اور کہا قیامت تک تمہارے پاس ہی موجود رہیں گی، سوائے ظالم کے کوئی یہ چابیاں تم سے نہیں چھینے گا۔ یعنی بعد میں انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا بنو عبد الدار نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا متولی انہیں بنا دیا، اور یہ پہلے بھی کعبے کے متولی تھے۔ تو ایک بات، اس کی تفصیلات فتح مکہ کے موقع پہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ شخص جو ہیں عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ، یہ کعبے کے متولیوں میں سے تھے اس زمانے میں بھی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو انچارج بنایا کعبے کو، اور کعبے کی چابی ان کو دی۔ یہ فتح مکہ پہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ یہ شخص ابھی فی الحال ان کے بارے میں اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ صرف ایک عام انسان نہیں بلکہ قریش کے لیڈرز میں سے ایک تھے، ٹھیک ہے، اور ابھی کافر ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، سمجھیے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی یہ کافر ہیں، اور یہ نہ صرف عام کافر ہیں بلکہ اسلام کے دشمنوں میں سے ہیں۔ جنگ کا جھنڈا ان کے پاس ہوا کرتا تھا، جنگ بدر میں جھنڈا ان کے پاس تھا، جنگ احد میں جھنڈا ان کے پاس تھا، یعنی یہ چیف لیڈرز میں سے تھے، اور مشرکین کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور مسلمانوں کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں پہلے نوٹ کیجئے، اس کے بعد آگے کی بات پڑھیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود ہر انسان کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ہیومینٹی ہوتا ہے، اب یعنی ایلیمنٹ آف ہیومینٹی کو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے یعنی عثمان بن طلحہ ابن ابی طلحہ نے جب سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بچے سلمہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو ان کو ذرا ترس آیا، ان کی غیرت انسانی جاگی، اگرچہ اسلام کے دشمن تھے، اگرچہ یہ مشرک تھے، اور یعنی یوں کہہ لیجیے کہ یعنی کہ مخالفین تھے اسلام کے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے اندر ایک خاص صفت تھی، ایک خاص اچھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر کسی کی واقعی کوئی اچھائی ہوتی ہے، ہمارے علم میں نہیں، ہم نے تو کسی کو بھی اچھا سمجھ لیا ہوتا ہے، لیکن واقعی اللہ کے علم میں کسی انسان کے اندر کوئی بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو بسا اوقات اس کو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کی بہت سارے ایگزامپل سیرت کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ کافر و مشرک ہونے کے باوجود ان کے اندر انتہا درجے کی شرافت تھی، یعنی عورتوں وغیرہ کے معاملے میں بہت شریف انسان تھے، ہے نا۔ عام طور پہ مکہ میں اس طرح کی شرافت کسی اور کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شرافت ہے جس کے بنا پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو ایمان کی توفیق دی آخر میں۔ اسی طرح ابو سفیان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام سے بڑی جنگیں لڑی اس نے، اور اسلام کی بڑی مخالفتیں کری، لیکن پھر ان کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی تھی، ایک تو یہ کہ وہ اسلام کی مخالفت میں جھوٹ پہ نہیں اترے کبھی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا انہوں نے یعنی کہ ابو جہل وغیرہ ابو لہب کی طرح جو ہے گھٹیا اور نیچ حرکتیں نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک مردانہ وار طریقے سے جنگیں ضرور لڑی لیکن نیچ حرکتیں نہیں کی۔ پھر بس بعض موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی مدد انہوں نے کی، ہے نا، جبکہ وہ چھوٹی تھیں۔ وہ انسیڈنٹ بعد میں بیان کروں گا جب ابو سفیان کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کروں گا، تو اس میں مدد کی۔ تو بعض فقہا لکھتے ہیں کہ اس مدد کے سبب اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جب سیدہ فاطمہ کی مدد کی انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہوئی، تو اس خوشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو پھر جو ہے ایمان کی توفیق دے دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کسی کے اندر جو مشرک و کافر ہونے کے باوجود کچھ اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں جو اللہ کے علم میں ثابت ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بسا اوقات جو ہیں ان کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ بہرحال آگے چلیے، تو خود فرماتی سلمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ انہوں نے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے کہا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، یعنی اے سلمہ، کدھر جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی آدمی نہیں؟ میں نے کہا خدا اور اس بچے کے علاوہ، یعنی اللہ اور اس بچے کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں۔ وہ بولے اللہ کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ میری اونٹ کی نکیل تھام لیے اور چلنے لگے۔ واللہ میں نے ان سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا۔ دیکھیے سلمہ کا یہ ایک طریقہ ہے اعتراف کا کہ عورتوں وغیرہ کے معاملے میں چونکہ وہ بہت شریف اور نہایت یعنی کہ اس اعتبار سے پاک انسان تھے، تو سلمہ نے اس بات کا اعتراف کیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس اعتراف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس بات میں ہے کہ انسان کی دوسری اچھی اوصاف کو شرک اور کفر پہ مقدم کر دیا جائے، یعنی کسی کے اندر آپ نے کوئی اچھے وصف دیکھا تو بس آپ نے اس کے شرک اور کفر کو اگنور کر کے اس کی تمام باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، یہ چیز پرابلمٹک ہے۔ یہ بات پرابلمٹک نہیں ہے کہ کسی کے شرک اور کفر کے باوجود اس کے اندر اچھے انسانی اوصاف ہیں تو اس سے انسان فائدہ اٹھا لے وقتی طور پہ، یا اس کی وقتی طور پہ تعریف کر دے، لیکن اگر کسی کے شرک اور کفر کی برائی کی باوجود اس کے کسی چھوٹے چھوٹے اچھی کوالٹی کے سبب آپ نے اس کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا تو پھر جو ہے یہ ایک الگ پرابلمٹک معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔
تو یہاں پہ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے ان سے زیادہ شریف آدمی کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ جب وہ کسی منزل پہ پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر الگ ہٹ جاتے، میں بچے کو لے کر جب اتر جاتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیتے اور مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ کو لا کر بٹھاتے، الگ ہٹ کر کھڑے ہو جاتے، پھر مجھ سے کہتے سوار ہو جاؤ۔ میرے سوار ہونے کے بعد وہ اونٹ کی نکیل تھام لیتے اور روانہ ہو جاتے۔ مدینے تک سارا راستہ انہوں نے اسی طرح طے کیا۔ جب قبا میں بنی عوف کی بستی نظر آئی، بنی عوف کی بستی جو ہے مدینے کے اطراف میں آباد تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جو ہے یہ مدینہ یعنی یثرب آ گیا ہے اور تمہارے شہر یہیں، تمہارے شوہر جو ہیں یہیں موجود ہیں، لہٰذا تم چلی جاؤ۔ اس کے بعد وہ پیدل جو ہیں واپس مکے چلے گئے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، کافر مشرک آدمی ہے، اس نے صرف ایک انسان کی، ایک عورت کی مدد کے لیے، اور مدد بھی کسی یعنی کسی غرض سے نہیں کی۔ آپ دیکھیں اس بات کو ذرا، ایک مرد جو ہے بسا اوقات غلط نیت سے بھی عورت کی مدد کرتا ہے، بسا اوقات نہیں، اکثر اوقات کر دیتا ہے غلط نیت سے، ٹھیک ہے نا، اور وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، یعنی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی شرافت کا ثبوت تھا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور بالکل یعنی کہ بغیر کسی غرض کی مدد کی، اور پھر واپس جو ہے مکہ پیدل چل کے آئے۔ 400 کلومیٹر پیدل چل کے آنا بغیر ایمان کے، یعنی ایک شخص ہے جو ایمان کے خاطر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر چل رہا ہے، تو اس کے لیے تو پھر بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص جس کے اندر اللہ کے وجود کا یقین نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا وہ یعنی کہ اجر و ثواب کی امید میں نہ کر رہا ہو، تو پھر یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا، اور ان کا یہ کام بھی ممکن ہے کہ ان کے ایمان کا ریزن بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جیسا پہلے بتایا کہ حالت کفر میں کی ہوئی بعض نیکیاں بھی کبھی کبھی انسان کے ایمان کا سبب بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ام سلمہ جو ہیں پہنچ گئیں مدینے۔ یہاں پہ ذرا ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یعنی کہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کا مدد کرنا ام سلمہ کو، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اسلام سے دشمنی کے باوجود قریش کی بے انتہا زیادتیوں کے وجہ سے بعض شریف النفس طبیعتوں کا مسلمانوں کو لے کے سافٹ کارنر پیدا ہو گیا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ بھائی انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اپنے ایمان اور عقیدے کی خاطر جو ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، تمام تکالیف برداشت کیے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے صبر کر رہے ہیں، اور اپنے کام میں اپنے عزم میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ اپنی قوم قریش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہر قسم کی زیادتیاں کر رہی ہیں، ہر قسم کا چھوڑی حرکت کر رہی ہیں، ہر قسم کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر جو ہے مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کو لے کے جو ہے بعض شریف النفس طبیعتوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا مکہ کے اندر۔ تو یہ بھی ایک سائلنٹ تبدیلی تھی ہجرت کے نتیجے میں، جو کفار قریش کے بعض اذہان پہ یہ ایفیکٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ تھی ام سلمہ کی اور ابو سلمہ کی ہجرت کی سٹوری۔ تو آپ سمجھیے کہ فرسٹ مہاجر کون ہوئے؟ ابو سلمہ۔ ام سلمہ فرسٹ مہاجر نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے 1 سال بعد ہجرت کی، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کی۔ میں نے یہاں پہ واقعہ ایک کنٹینیوشن میں بیان کر دیا تاکہ یہ فیملی کا واقعہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آگے ابو سلمہ ام سلمہ کے بارے میں نے بتا ہی دیا۔ اب ہم ہجرت کے اذن عام کی بات کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام طور پہ ہجرت کا حکم دے دیا، اس تعلق سے چند باتیں جو ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ 13ویں نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اب تمہارے لیے بھائی پیدا کر دیے، یہ روایت میں نے پہلے بیان کیا آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور ایک ایسا شہر فراہم کر دیا ہے جہاں تم امن سے رہ سکتے ہو۔ ابن ہشام وغیرہ میں یہ روایت مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم ملتے ہی سب سے پہلے حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص نے ہجرت کی۔ اب دھیان سے دیکھیے، اذن عام کے بعد، عام حکم کے بعد سب سے پہلے مہاجر کون ہوئے؟ عامر بن سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، لیکن عام حکم سے پہلے سب سے پہلے مہاجر کون ہوئے مدینے کی طرف؟ ابو سلمہ۔ تو یہ فرق ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے مہاجر کون ہوئے اس عام حکم کے بعد؟ وہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور ان کی وائف جو ہیں رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ان کا ہو چکا تھا، اور رقیہ سے نکاح رہا، اور بعد میں پھر ام کلثوم سے بھی نکاح ہوا رقیہ کے انتقال کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو رقیہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، اور حضرت عثمان سیکنڈ
شخصیت ہیں جنہوں نے مدینہ کی ہجرت کی. اس سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے. یہاں پہ دو فضیلت کے پوائنٹ ہیں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی عظمت اور جس شخص کی شرافت اور جس شخص کے ایمان اور جس شخص کی صداقت، جس شخص کی عزت کو دیکھ کے اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا، یہ اپنے آپ میں سفیشینٹ پروف ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کتنے بلند کردار انسان تھے، کتنے بلند کردار صحابی تھے. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو سب سے پہلے پہل جو ہے، سب سے آگے بڑھ کے اس نیک عمل کو بجا لانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ دو فضائل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو یہاں پہ سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی ہجرت کی. پھر اس کے بعد جو ہے عام ہجرت کا سلسلہ ہو گیا. لوگ 10-10 کی 5-5 کی ٹولیوں میں ہجرت کرنا شروع کر گئے. اور بعض خاندان تو ایسے تھے کہ پورا کا پورا خاندان جو ہے 20-25 لوگوں کا ایک ہی دن میں ہجرت کر گیا. چنانچہ سیرت ابن اسحاق وغیرہ میں آتا ہے کہ 3 خاندان ایسے تھے جو ایک ہی دن میں پورا کا پورا تینوں خاندان نے ہجرت کی. اس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کا پورا محلہ جو ہے خالی ہو گیا. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ وغیرہ میں جو عام قبائلی یعنی کہ طریقہ تھا رہنے کا، وہ ایک خاندان کے تمام گھر جو چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے وہ آس پاس رہا کرتے تھے، ہے نا. تو اب 3 بڑے بڑے خاندان جب ایک ہی دن میں ہجرت کر جائیں گے تو پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ سونا پڑ گیا. اور یہ 3 خاندان کون تھے؟ بنی مزعون یا بنو مزعون. ٹھیک ہے نا. اردو میں بنی لکھ دیتے ہیں لیکن عربی میں اصل نام بنو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پھر جب یعنی کہ مجرور حالت میں آتا ہے تو بنی ہو جاتا ہے. تو بنی مزعون، بنی البکیر اور بنی جہش. ٹھیک ہے نا. یہ 3 قبیلے تھے جنہوں نے ایک ساتھ جو ہے، یہ 3 خاندان ایک ساتھ انہوں نے ہجرت کر دی. ابن عبد البر بہت بڑے مالکی عالم ہیں اور موطا امام مالک کی بہت بڑی شرح لکھی ہے اور مجتہد وغیرہ میں شمار ان کا کیا جاتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنی جہش نے ہجرت کی تو بنی اسد بن خزیمہ کے بھی بچے اور عورت اور مرد جو ہیں سب لوگوں نے ہجرت کر لی. تو گویا کہ ان کے ہی تحقیق کے مطابق ایک ہی دن میں 4 بڑے بڑے خاندانوں نے ہجرت کی اور تقریباً جو ہے وہ 30 سے زیادہ افراد جو ہیں نکل گئے ہجرت کرنے کے لیے. اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن جہش بھی شامل تھے. عبداللہ بن جہش جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے. ابو احمد بن جہش بھی شامل تھے اس ہجرت میں. ان کی بہنیں یعنی حضرت زینب بنت جہش بھی شامل تھیں اسی ہجرت میں. یعنی کہ جو 3 خانوادے جو ہیں ایک ساتھ ہجرت کر گئے، ان کے ساتھ جو ایکسٹرا لوگ شامل تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن جو ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، یہ بھی شامل تھیں. اور یہ بعد میں جا کے ام المومنین بنیں گی. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوگا غزوہ احزاب کے بعد. تو وہاں پہ ہم اس کی تفصیلی یعنی کہ ذکر کریں گے. اور یعنی کہ اورینٹلسٹس نے جو ویسٹرن اسکالرس ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح پہ بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہیں، بودے اعتراضات اٹھائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان اعتراضات کا بھی کافی اور شافی جواب جو ہے دیا جائے گا اس موقع پہ، جنگ احزاب کے موقع پہ. ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ پڑھیں گے. بتانا یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے بھی اسی موقع پہ اسی 3 خانوادے کے ساتھ جو ہے ہجرت کی. ٹھیک ہے. تو یہ حضرات جو ہیں انہوں نے ہجرت کی. اب یہ ہجرت ہو جانے کے بعد جو ہے پورا علاقہ خالی ہو گیا. تو اس علاقے سے ایک بار جو ہے وہ 1-2 دن بعد جو ہے عتبہ بن ربیع اور عباس رضی اللہ عنہ اور ابو جہل گزر رہے تھے. میں نے جیسا پہلے بتایا کہ عباس رضی اللہ عنہما نے دل میں اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا. دل سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے قائل تھے لیکن بہرحال وہ اپنی قوم سے ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں ان کو قید بنایا گیا کیونکہ ان کا ظاہر کفر پہ تھا. اور باطن تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ احکامات ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اوپر لگتے ہیں. تو ظاہری طور پہ وہ کفار قریش کے ساتھ آئے تھے تو ان کو قید کیا گیا تھا. ٹھیک. اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑا گیا. مطلب یعنی کہ قانون یہ تھا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑا جائے. لیکن پھر یعنی اس کی تفصیلات چلیے جنگ بدر کے موقع پہ آ جائے گی. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ عباس جو تھے وہ ابھی اپنی قوم کے ساتھ ہی تھے اگرچہ ان کا دل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ اس علاقے سے گزرا اور تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ یہ قریش کے علاقے جو ہیں، یہ بنی جہش کے علاقے جو ہیں وہ اب سنسان پڑ گئے ہیں. تو انسان کو ذرا اپنی قوم، یعنی اس زمانے میں قومی عصبیت وغیرہ زیادہ زندہ ہوتی تھی اور تھوڑی غیرت وغیرہ زیادہ زندہ ہوتی تھی. تو ان کو تکلیف محسوس ہوئی عتبہ کو کہ یار یہ اپنے ہی لوگ تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے. تو ابو جہل کو دیکھتے ہیں کسی موقع پہ بھی جو اس کے اندر جو ہے نرمی کا مادہ پیدا نہیں ہوتا. ابو جہل اس موقع پہ بھی کہتا ہے کہ روتے کیا ہو، یہ سب ہمارے اس بھائی یعنی عباس کے بھتیجے کا کیا ہوا ہے.
یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اسی نے ہماری جماعت میں تفرقہ برپا کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ملعون جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے، ہمارے آپس کے روابط کو کاٹ دیا اور ہمیں ہمارے آپس میں پھوٹ ڈال دی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بودھ اعتراضات لگا رہا ہے۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رشتہ داری توڑی، نہ لوگوں کے درمیان جھگڑا لگایا، نہ تفرقہ برپا کیا، لیکن ایمان لانے کے سبب جو اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جو واضح اور بین فرق ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ پھر جو ہے دو مختلف راہیں ہو جائیں گی۔ اب اہل کفر ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت کا سلوک بھی کرو، تو بدماشی بھی وہی کر رہے ہیں، اور الزام الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہے ہیں کہ تفرقہ انہوں نے مچایا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت توحید دی، جس کے نتیجے میں پھر جو ہے ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحیدی حقائق پہ بتائے ہوئے توحیدی حقائق پہ بتائے ہوئے آفاقی میسج کو قبول کر لیں گے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے زندگی کا مقصد، ان کے زندگی کا نہج ان لوگوں جیسا نہیں باقی رہے گا جو پتھر کے مورتوں کو پوجتے ہیں یا جن کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ اتنا واضح اور بین فرق ہے جو اپنے آپ میں فطری طور پہ یہ دو گروہوں کے درمیان جو ہے فرق کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس فرق کی ذمہ داری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیگیٹو طریقے سے نہیں لگائی جا سکتی، بلکہ یہ فرق وہ فطری فرق ہے جو جس کا تقاضا ایمان کرتا ہے، یہ وہ فرق ہے جس کا تقاضا فطرت انسانی کرتی ہے کہ جب دو انسانوں کے بنیادی مقاصد انتہائی اپوزٹ ہو جائیں گے تو کبھی بھی وہ دو گروہ ایک ساتھ تمام چیزوں میں ربط اور ضبط کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ابو جہل کو دیکھیے کہ اسی بات کو پلٹ کے جو ہے الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہا ہے، اور یہ الزامات آج تک جو ہیں وہ اہل ایمان کے اوپر لگائے جاتے ہیں مختلف مشرکین و کفار کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یعنی کہ بنی جہش کا جو مکانات تھے جو ان کے خاندان کے علاقے تھے، اس پہ ابو سفیان نے قبضہ جما لیا، کیونکہ قبضہ اس طرح جمایا کہ اس کی بیٹی ابو سفیان کی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے بنی جہش کے ایک شخص سے ہوا تھا، تو اس نے یہ کلیم کیا کہ میں چونکہ سسر ہوں اس قبیلے کا تو اس اعتبار سے میرا حق ہے، لہذا ابو سفیان نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ ظاہر ہے سب کافر تھے تو اس پہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان لانے سے، اسلام لانے سے جو ہے انسان کے تمام گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ابو سفیان نے اس علاقے میں ان گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا، بعض دوسرے کفار و مشرکین نے ان علاقوں کے اوپر جو ہے ان گھروں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب عبداللہ بن جہش جن کے گھر پہ ابو سفیان نے قبضہ کیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں انہوں نے شکایت کی ابو سفیان کی کہ ابو سفیان نے زیادتی کی اور ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس گھر کے بدلے گھر دے؟ تو اس پہ وہ راضی ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، فتح مکہ کے موقع پر پھر انہوں نے کہا کہ اب ابو سفیان سے آپ ہمارا گھر جو ہے دلا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو پھر بعض جو سینئر صحابہ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا، عبداللہ بن جہش کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مہاجرین کے وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضائع ہو گئے ان کو دوبارہ واپس لیا جائے۔ گویا کہ وہ مال جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہیں وہ گواہ بنیں گے، قیامت کے دن اجر و ثواب کی زیادتی کا سبب بنیں گے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے فتح مکہ کے بعد کہ جو کفار قریش نے جن مکانات کو، جن مال کو، جن پیسوں کو، جن چیزوں کو چھین لیا تھا مسلمانوں سے مکہ کے اندر، ان کو واپس لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں حالانکہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی، وہ چاہتے تو آرام سے واپس لے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور اللہ کی راہ میں برباد ہوئے پیسے کو دوبارہ واپس حاصل کرنا مناسب نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی جو عقیل نے قبضہ کیا تھا، عقیل بھی بنو ہاشم کے تھے، اس وقت کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو انہوں نے قبضہ کیا تھا، تو فتح مکہ کے بعد ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر ان سے واپس نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عام ہجرت کے واقعات ہیں جو اس طریقے سے عام ہجرت شروع ہو گئی، اور قریش نے پھر کیا کیا کہ مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے طرح طرح کی یعنی کہ پڑاؤ ڈالے، اور جو لوگ بھی ہجرت کے لیے نکلتے تھے ان پہ حملہ کر دیتے تھے، ان کے مال کو چھین لیتے تھے، جن کے لیے بھی ممکن ہوتا تھا قریش کے لیے۔ تو پھر لوگوں نے پھر رات میں چھپ چھپ کے خاموشی سے 2 2 4 4 کے گروہوں میں جو ہے ہجرت کرنا شروع کیا۔ پھر قریش بعض لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے تھے، ان کو جو ہے تہہ خانوں میں بند کر دیتے تھے، زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے مختلف ہتھ کنڈے جو ہیں قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہجرت کا موقع نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت عامہ سے روکنے کے لیے مختلف تدابیر جو ہیں
قریش نے اختیار کی۔ ان میں سے جو یعنی ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے صہیب رومی کا واقعہ آج پڑھ دیتے ہیں، باقی تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کور ہو پائے گا۔ تو صہیب رومی کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں پہلے سمجھ لیجیے کہ ان کا نام صہیب رومی کیوں ہے۔ ان کا اصل نام صہیب تھا۔ یہ بچپن میں بہت چھوٹے تھے، تو ان کو بعض یعنی کہ چونکہ عرب کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکو ڈکیتی وغیرہ کا رواج بہت عام تھا، تو بعض ڈاکو نے ان کو جو ہے قبضہ کیا اور ان کو لے جا کے بازاروں میں بیچ دیا، اور بکتے 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 روم پہنچ گیا۔ یعنی بہت بچپن کی حالت میں یہ روم میں جا کے سیریا کے اندر، معاف کیجیے گا، جو سیریا کا جو وہ علاقہ ہے جو رومن امپائر کے اندر تھا، وہاں یہ رہنے لگے۔ تو جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، جب انہوں نے جب یہ آزاد ہو گئے تو عرب میں آ کے دوبارہ اپنے علاقے میں رہنے لگے تھے مکہ کے اندر۔ تو چونکہ ان کا ایک میجورٹی آف پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ رومن امپائر کے اندر گزرا تھا، تو لہٰذا عرب جو ہے ان کو رومی کہا کرتے تھے، ہے نا، صہیب رومی۔ اصلاً تو یہ نسل کے اعتبار سے عرب ہی تھے، لیکن چونکہ یعنی رومن امپائر میں رہے تھے، رومن زبانیں بولا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی کہ پوشاک وغیرہ بھی، کپڑے وغیرہ بھی ان کے رومیوں کے انداز کی ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو صہیب رومی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ اس نسبت سے۔ تو بہرحال صہیب رضی اللہ عنہ جب مکہ کے اندر آئے تھے آزاد ہو کے، تو انتہائی غریب تھے، پھر انہوں نے محنت وغیرہ کی، مشقت کی، پیسہ وغیرہ کمایا، تجارت کی، تو تھوڑے امیر ہو گئے تھے۔ تو جب یہ امیر ہو گئے تو اب ہجرت کرنی شروع کی انہوں نے، بہت ماہر تیر انداز بھی تھے، تو ہجرت کے لیے نکلے۔ تو ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم یہاں کنگال آئے تھے، ہمارے ہی شہر میں آ کے مالدار ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیشہ سے کفار کہتے ہیں کہ تم کو تو ہم کھلا رہے ہیں، تم تو ہمارا کھا رہے ہو۔ حالانکہ انسان جو ہے اپنی مشقت و محنت سے کھاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی محنت و مشقت سے کھا رہا ہے تو کسی اور کا نہیں کھا رہا۔ یعنی ہمارے یہاں ایک اور کہاوت بڑی مشہور ہے کہ جس تھالی میں کھانا اسی تھالی میں چھید کرنا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹرو ہیں، لیکن بہت غلط جگہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک انسان جب اپنی محنت و مشقت سے کھا رہا ہے تو پھر وہ کسی اور کے احسانات کے تلے نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو قریش نے کہا کہ تم ہمارے شہر میں ہی آ کے مالدار ہوئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کو بھی یہاں سے نکال کے لے جاؤ؟ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ تو صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں اپنا تمام مال تمہیں دے دوں تو کیا مجھے مدینے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جانے دوں گا، جانے دیں گے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام مال جو ہے ان کے پاس جو بھی مال تھا وہ انہوں نے قریش کے حوالے کر دیا، اور بالکل کنگال صورت میں اپنے گھوڑے تک سے اتر گئے، اور ایک جوڑا کپڑا جو پھٹا ہوا تھا ان کے پاس اس کو اختیار کیا، اس کو پہنا، اور پھر جو ہے پیدل نکل گئے مدینے کے لیے۔ دوسری روایت میں جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی جو دوسری روایت منقول ہے، وہ اس میں زیادہ وضاحت ہے۔ غالباً یہ جو ہے وہ بیہقی، طبرانی وغیرہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور تابعین ہیں، سید التابعین کہا جاتا ہے، ان سے منقول یہ واقعہ ہے، اور ابن عبد البر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے صہیب رومی کی ہجرت کی وہ زیادہ اس پہ روشنی ڈالتی ہے۔ تو خود صہیب رضی اللہ عنہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے جب ہجرت کا ارادے سے نکلا تو قریش کے چند نوجوانوں نے مجھے روک لیا، تو رات کو جب وہ لوگ سو گئے تو میں بھاگ نکلا، مگر راستے میں ان کے بعض ساتھیوں نے مجھے آ کے پکڑ لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں مکہ چل کر تمہیں اپنے کئی اوقیے سونا، یعنی کئی سارے سونے جو ہیں، بہت سونے کی بڑی مقدار جو ہے دے دوں تو تم کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم چھوڑ دیں گے۔ تو پھر میں واپس جا کر زمین کھود کر ان کو سونے وغیرہ کی جتنی چیزیں جو میں نے چھپا کے رکھی تھی مکے کے اندر وہ ساری کی ساری دے دیں، اور وہ سب چھوڑ کر میں مدینے کی طرف نکل لیا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دور سے ہی دیکھ کر کہا کہ صہیب تم نے بہترین نفع بخش تجارت کی، تم نے نفع بخش تجارت کی۔ تو ظاہر ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ کو کس نے یہ بات کی خبر دی؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ تم نے جو ہے اپنا تمام مال، تمام پیسہ، تمام جائیداد جو ہے قریش کے حوالے کی اور ہجرت کے لیے نکل آئے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ یہاں پہ دو باتیں سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا کہ آپ کو اس واقعے کی خبر جو ہے کوئی پہنچانے نہیں آیا، لیکن جبرائیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ واقعی خبر ہو گئی۔ دوسری، حضرت صہیب نے جب یہ واقعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے سنا تو اور ان کے ایمان میں اور ان کی یقین میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس سے ایک اور چیز، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ فداکارانہ جذبہ جو تھا اسلام کو لے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، یہ بھی سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کی، ٹھیک ہے۔
تو چونکہ واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو یعنی کہ اس آرڈر میں بیان نہیں کر رہے بلکہ شخصیات کے اس میں بیان کر رہے ہیں کانٹیکسٹ میں. تو انشاءاللہ تعالی میں یعنی اور بھی اسٹوریز بچتی ہیں. عبداللہ بن سہیل کی اسٹوری بچتی ہے, عمر بن خطاب کی اسٹوری بچتی ہے, عیاش اور ہشام بن عاص. عیاش اور ہشام بن عاص کی اسٹوری جو ہے نا وہ عمر بن خطاب سے ہی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کور کریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کی پلاننگ تھی, ہجرت کا طریقہ کار تھا, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں انشاءاللہ آج اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں ہم نے کہیں اس میں اگر کوئی خطا کی بات ہو گئی, کوئی غلط بات ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کو میرے ذہن سے بھی نکال دے, آپ کے ذہنوں سے بھی بھلا دے. اور اگر کوئی حق بات نکلی, کوئی اچھی بات نکلی جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے مطابق تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمارے دلوں کے اندر پختہ کر دے اور اس سے ہمارے ایمان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور دین سے محبت میں اضافے کا سبب بنا دے. آمین یا رب